السلام علیکم ویورز، آواز مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سیف اللہ صالح. آئی ہوپ سو آپ سب بالکل سیٹ ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ پرٹیکولرلی نیو میٹرو سٹی گجر خان سے ریلیٹڈ ہے. اس ویڈیو کے اندر آج جو چیز ہم آپ سے ڈسکس کرنے والے ہیں، جو ہم آپ سے آج شیئر کریں گے، دیٹ از دا کلائنٹس کنسرن. جو مسائل فیس ہو رہے ہیں، جو شکایات ہیں ان کو ایڈمنسٹریشن سے اور مینجمنٹ سے نیو میٹرو سٹی گجر خان کی، اور اس کے رزلٹ میں ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ کیا سجیشنز ہیں کلائنٹس کے لیے، کیا کلائنٹس کو کرنا چاہیے، اور کمپنی کے لیے کیا سجیشنز ہیں ہمارے پاس، کیا کچھ مینجمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کلائنٹس کی جو بھی کیوریز ہیں، جو بھی ان کے کنسرنز ہیں، جو بھی ان کی آبجیکشنز ہیں، اس کے اوپر بہتری آئے اور اچھا بزنس ہو. پہلے ہم ایک ہلکی سی ایک آؤٹ لائن ٹچ کر لیتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا ڈسکس کرنے والے ہیں. نمبر 1 پرابلم جو ہے، جو بہت ساری جگہوں سے اب ہمیں سننے کو ملتا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ یہ پرابلم شیئر کرتے ہیں، دیٹ از کہ فائلز سبمٹڈ ہو چکی ہیں. دس از نمبر 1 پوائنٹ کہ فائلز نیو میٹرو سٹی گجر خان کے اندر اپنی ڈیڈ لائن ڈیٹس، چاہے ریزیڈینشیل کی جو بھی ڈیٹ ہے، 8 اور 14 مرلہ کی جو بھی ڈیٹ ہے، اس کے علاوہ کمرشل کی جو بھی ڈیٹس ہیں، تو ڈیٹ سے پہلے فائل سبمٹ ضرور ہو گئی ہیں، لیکن کمپنی کے ریکارڈ کے اندر ابھی تک انہوں نے اپڈیٹ نہیں کی. یہ کلائنٹس کی طرف سے ایک بہت بڑی ایک آبزرویشن ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کی گئی، اور الٹیمیٹلی ہم نے اس کو شاید خود بھی کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کیا ہے. بٹ یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کے بارے میں لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں. سو دس نیڈس ٹو بی ایڈریس. سیکنڈ پرابلم کے بارے میں بھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں پرابلمس کیا ہیں. سیکنڈ پرابلم اس کے کلائنٹس کا بہت زیادہ اس چیز کے اوپر زور ہے جی کہ ہم لوگ جو آن لائن پیمنٹس اور انسٹالمنٹس کرتے رہے ہیں پہلے. آبویسلی بہت سارے کلائنٹس ہیں جو بہت ساری جگہوں میں انویسٹ کر چکے ہیں، بہت سارے ان کے بھی پچھلے پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کر چکے ہیں. سو دے نو کہ چیزوں کو اسموتھ کرنے کے لیے، فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے آن لائن پیمنٹس دے آر ویری ایزی. آپ اپنے اکاؤنٹ سے آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں، اپنی انسٹالمنٹ پے کر دیتے ہیں، اپنی بلون پیمنٹس اور وٹ ایور دیٹ از آپ پے کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ اس کی رسید کورسپونڈنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ آپ کو اکنالجمنٹ دے دیتا ہے، آپ کو اس کی ریسیونگ دے دیتا ہے، اس کی رسید پرووائڈ کر دیتا ہے جی کہ یہ آپ نے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرائی تھی، اور الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ ہو گیا. تو اس کے اوپر کلائنٹس کو بہت زیادہ تھوڑا سا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، دے آر ناٹ ہیپی اباؤٹ دس کہ یار کہ جو آن لائن سسٹم ہے کائنڈلی اس کو دوبارہ ریوائیو کریں. دس از دا ادر پرابلم. دس از دا سیکنڈ پرابلم. تھرڈ پرابلم یہ ہے، بہت سارے کلائنٹس کی طرف سے یہ بات کرنے کو مل رہی ہے، ہمیں سننے کو مل رہا ہے جی کہ کمپنی کے جو کورسپونڈنٹس ہیں وہ ٹائم سے پہلے انسٹالمنٹ کے لیے کال کر رہے ہیں جی کہ آپ انسٹالمنٹ اپنے پلاٹس کی جمع کرائیں، آپ اپنے جو پلاٹس ہیں ان کی بلون پیمنٹ جمع کروائیں. تو ان دی اینڈ بیکاز وی آر دا ڈیلرز، ہمارے تھرو وہ فائلز کلائنٹس تک گئی ہیں، اور آبویسلی کلائنٹس انڈرسٹینڈ کہ مینجمنٹ جو ہے، کمپنی جو ہے، ان کا پروڈکٹ ہے، تو ایس او پیز وہیں پہ بن رہی ہیں. سو دے ڈو میک شیور کہ ہم تک کلائنٹس کی جو شکایت ہے وہ پہنچے اور آگے ہم کمپنی تک پہنچا سکیں. تو وٹ دے سے از کہ ٹائم سے پہلے یہ پیمنٹس کا مانگنا اور یہ سارا کچھ یہ بڑا مشکل ہے. مطلب بہت سارے لوگ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس طرح مطلب دے وانٹ کہ کائنڈلی اس میں تھوڑا سا کوشن پرووائڈ کیا جائے اور کچھ اس کے اندر ایز کیا جائے، اور اس کو بھی ہم پوائنٹ کو ڈسکس کر لیں گے. دس از اے پرابلم. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جو سب سے بڑی فکر، جو سب سے بڑی انزائٹی اس ٹائم جو کلائنٹس فیس کر رہے ہیں، دیٹ از کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان کے ریٹس ڈاؤن کیوں ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے مے بی، بٹ بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوال ہیں، چاروں امپورٹنٹ مسئلے ہیں. اس کو ہم اسٹارٹ سے لے کر آتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ سے ہم اس کو دیکھیں گے. اوکے، سب سے پہلے پرابلم کو ہم کیٹر کریں گے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو پرابلم اس کے جی فائل سبمٹ ہوئی ہیں لیکن ریکارڈ اپڈیٹ نہیں ہوا. یہ کمپنی کے اینڈ پہ آبویسلی دس از اے ویری بگ مس مینجمنٹ. ان کو دیکھنا چاہیے کمپنی کو اور ایڈمنسٹریشن کو اپنے سسٹم کی طرف. دے شوڈ امپروو اٹ. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ گجر خان کے اندر جو نیو میٹرو سٹی کا پروجیکٹ آیا ہے، اس نے بہت سارے ریکارڈز بنائے ہیں، اور جس لیول کے اوپر یہاں پر بائنگ ہوئی ہے، جس قسم کی سبمیشنز کمپنی کے اندر ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فائل سبمٹ ہوئی ہیں. سو آبویسلی اٹ واز ڈیفیکلٹ فار دیم، اتنے لوڈ کے اندر چیزوں کو ہینڈل کرنا، اتنے پریشر کے اندر چیزوں کو ہینڈل کرنا. سو اٹ واز ڈیفیکلٹ، اور اسی ایک چیز کے رزلٹ کے اندر نیو میٹرو سٹی سے بھی اس قسم کا جو بھی لیپس ہوا ہے وہ ہوا ہے. وی ہیو ٹو بلیم دیم، وی مسٹ بلیم دیم، وی شوڈ بلیم دیم، وٹ ایور دا ایگجیکٹیو یو وانٹ ٹو یوز. لیکن کمپنی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی دیکھیں، دکھ تب زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ کو پتہ چلے یار کہ جو الٹیمیٹلی ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کریں، پراپرٹی کی بات کریں، تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز اس فیلڈ کے اندر کیا ہے، ڈلیوری ہے. ڈلیوری سے سب کچھ جڑا ہوا ہے.
تو اگر انٹل کی چیز ڈلیور ہو رہی ہے دیر از نتھنگ مچ بگ ٹو وری اباؤٹ. اس طرح کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے انٹل کمپنی کی مشینری آن گراؤنڈ ہے اور وہ کام کر رہی ہے اور بہت شارٹ پیریڈ کے اندر آپ کو چیز ڈلیور ہو کے ملنے والی. بٹ اسٹل کلائنٹس نے چیز خریدی ہے, اپنا پیسہ لگایا, ایک پروڈکٹ لیا ہے, دے ہیو گڈ ایکسپیکٹیشنس فرام دس, تو وہ بالکل جب ڈسپوائنٹ ہوں گے تو وہ یہ شکایت کر سکتے ہیں اور جینوئن ہے. کمپنی سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس کو ضرور کیٹر کریں. دا سیکنڈ پوائنٹ از کہ جو آن لائن پیمنٹس کا سسٹم جو اس بار تھوڑا سا اس کو پاز دیا گیا ہے فار دا ٹائم بینگ, کہ آن لائن انسٹالمنٹس آپ نہیں جمع کروا سکتے اور بلون پیمنٹ کلائنٹس کے لیے یہ بہت ان ایزی رہا ہے. اٹ ہیز ناٹ بین فرینڈلی فار دا کلائنٹس. دے فیل لائک کہ یار یہ ایزی نہیں ہے ہمیں, مطلب اگر لیٹس سپوز ایک کلائنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے اوورسیز سم ویئر, اسپین, یورپ, کینیڈا, وٹ ایور دا پلیس از, تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار کہ بیکاز اٹ از ایزی فار دیم, تو وہ موبائل کے اندر بینک اکاؤنٹ ڈالا نیو میٹرو سٹی کا اور یو بی ایل, میزان, وٹ ایور دیٹ از, اور آپ نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنی انسٹالمنٹ پے کر دی اور ریسیونگ کورسپونڈنٹ کے ساتھ شیئر کر دی. بڑا ایزی ہے, ایک فاسٹ ٹریک سسٹم ہے, ایفیشینٹ بھی ہے, رزلٹ ایک دم نکل آتا ہے, چیز ایک دم ہو جاتی ہے, اپڈیٹ ہو جاتی ہے. تو کلائنٹس وانٹ کہ اس کو مینٹین کیا جائے, واپس ریوائیو کیا جائے سسٹم کو. کمپنی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی پلیز ڈو لک ان ٹو دس. کلائنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ایزی فیل کر رہے تھے اس سسٹم کے ساتھ, تو کائنڈلی اس کو واپس لایا جائے. یہ بینک کے چکر جو ہیں, آئی نو, آئی کین فیل دس, نو بڈی وانٹس کہ آج کے زمانے میں جب ایزی پیسہ, جائز کیش, والیٹس, آن لائن سسٹمز, ای بینکنگ اور یہ سارا کچھ آ چکا ہے, تو مطلب وائی شوڈ یو گو ٹو دا بینک. تو میک شیور کہ کائنڈلی آپ اس کو ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ آپ یہ ساری پیمنٹس جو ہیں ان کو آپ مینیج کر پائیں, اور اٹ شوڈ بی ایزی فار دا کلائنٹس ان دی اینڈ. تھرڈ پوائنٹ جو ہے کہ ٹائم سے پہلے جو ہے وہ کورسپونڈنٹس کمپنی کی وہ کالز کر کے کلائنٹس کو ان سے انسٹالمنٹس مانگی جا رہی ہیں اور بلون پیمنٹس مانگی جا رہی ہیں. یہ کلائنٹس کی طرف سے آبویسلی دس از اے کنسرن, بٹ کمپنی سے بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی کورسپونڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ان کو یہ سمجھایا جائے کہ دے شوڈ گیو اے ریمائنڈر, بٹ دے شوڈ ناٹ پریشرائز دا کلائنٹ. اس کو اتنی زیادہ کالیں کرنا, کالس پہ کالس, ٹھیک ہے, اور اس سے کلائنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کلائنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے, کلائنٹ کا پیس آف مائنڈ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور وہ تھوڑا سا بکلاہٹ کا بندہ شکار ہوتا ہے, بندہ کنفیوز ہوتا ہے یار کہ مطلب دیکھیں وہ دا کلائنٹ مائنڈ سیٹ سائیکالوجی اس کہ اس کے سامنے ایک پیمنٹ پلان ہے, ہی از ٹرائنگ کہ وہ اس پیمنٹ پلان کو جتنا ایزیلی ٹائم ٹو ٹائم فالو کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. منتھلی انسٹالمنٹ ہے, وہ 4 مہینے انسٹالمنٹ دے گا, چوتھے مہینے لیٹ سپوز اف دیر از سم پلیس ویئر اٹ از ریٹن کہ جی آپ نے پہلے 3-4 مہینے میں بلون پیمنٹ جمع کروانی ہے, تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا یار کہ میں تیسرے چوتھے مہینے جمع کروا دوں گا. سو ونس یو اسٹارٹ پریشرائزنگ دیم, تو وہ ایک گڈ ہارمونیس انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ہلکا سا خلل پیدا ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی کلائنٹ بھی اس چیز سے تنگ ہوتا ہے, اور کمپنی کے اوپر وہ ہوتا ہے یار کہ مطلب اتنا بھی کیا مسئلہ ہو گیا دیٹ یو کیپ ریمائنڈنگ اس اگین اینڈ اگین. سو کمپنی سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنے کورسپونڈنٹس کو تھوڑا سا سمجھائیں, پلیز ٹیل دیم کہ کلائنٹس کو ریمائنڈر دیں اف اٹ از سم تھنگ ویری مچ امپورٹنٹ, ویری مچ سیریس, تو ایک سیریس ریمائنڈر دیں, بٹ ڈونٹ کال دیم اگین اینڈ اگین, بار بار ان کو وہی چیز کرنا, ان کو ڈسٹرب کرنا اور تنگ کرنا. اٹ شوڈ بی ڈن ان اے ویری اسموتھ وے, ان اے ویری ایجوکیشنل کائنڈ آف اے وے. لاسٹ پوائنٹ, نیو میٹرو سٹی گجر خان کی پرائسز کیوں ڈاؤن ہے. ایکچولی نیو میٹرو سٹی گجر خان کی پرائسز صرف ڈاؤن نہیں ہیں, کمپلیٹ ریئل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری اس میں ایک سلمپ آیا ہوا ہے, اینڈ ناٹ اونلی دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, اٹ از دا کمپلیٹ کنٹری ہو ہیز بین انڈر دا ہٹ. کسی بھی آپ انڈسٹری کا فیلڈ کا آپ نام لیں, ٹھیک ہے نا, کسی بھی آپ سیکٹر کا نام لیں, دیر از نتھنگ دیٹ از فنکشننگ ویل رائٹ ناؤ اینڈ اور دیٹ از فنکشننگ پازیٹیولی پروڈکٹیو رائٹ ناؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز ایک کرائسس سچویشن کے تھرو گزر رہی ہے. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر بہت سارے لوگ اس سلم کو سروائیو کرنے کی, اس کو کسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کی بہت تگڑی ہڈی ہے, تگڑا مسئلہ ہے. نیو میٹرو سٹی گروپ ہے, بیریا ہے, لاہور اسمارٹ سٹی ہے, چودھری عبدالمجید کے فیصل ٹاؤن, یہ ساری چیزیں. دیر آر اے لاٹ آف گڈ پروجیکٹ جو لوگ یہاں سے سیل تھرو کرنے کی کوشش کریں, اور سیل تھرو کر جائیں گے. اس ٹائم کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پروفٹس جنریٹ کرنے کی کوشش چل رہی ہے. اینڈ مائنڈ یو, آنے والے کچھ دنوں کے اندر, کچھ مہینوں کے اندر, ونس دا پولیٹیکل سچویشن سیٹلز ڈاؤن, چیزیں کسی بھی کسی کروٹ بیٹھے, لیکن ایک جو انہونی سچویشن ہے جب یہ سالو ہو جائے گی, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اچھا یار کہ اوکے نا دس از وٹ وی ہیو, دس از دا نیکسٹ گورنمنٹ, تو وہ چیزیں بہت کنٹرول ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ الحمدللہ ہم دعا کریں گے, ہم سب مل کے دعا کریں گے اس پاکستانیز کی چیزیں بہتر ہوں. اور یہ جو مارکیٹ کا ایک سلمپ ہے, اس کو کسی ایک چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے یار کہ نیو میٹرو سٹی نے بہت ظلم کر دیا, نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان کا کلائنٹ ان سے ناراض ہو, میں نہیں چاہتا کہ کسی کا کلائنٹ کسی سے ناراض ہو, انٹل کہ جو بھی ایڈمنسٹریشن اور فرم ہے, کمپنی جو بھی ہے, وہ اپنے کلائنٹ کو اچھی چیز پرووائڈ کر رہی ہے.
ان دی اینڈ ہماری طرف سے آواز مارکیٹنگ کی طرف سے کیا سجیشنز ہیں آپ کے لیے؟ بہت ہی برادرانہ مشورہ میری طرف سے یہی ہوگا کہ دس از دا ہائی ٹائم ٹو بائی. ہم لوگ موویز دیکھتے ہیں, ہم لوگ سیریز دیکھتے ہیں, آئی ہوپ سو اگر کسی نے دیکھا ہوگا ہرشد مہتا اسکیم 1992, تو وہ پوری ایک 10 ایپیسوڈس کی ایک سیریز ہے. اٹ از بیوٹیفل, یو گیٹ ٹو نو الاٹ آف اباؤٹ اکانومی, آپ کو بڑا کچھ سمجھ آتا ہے یار کیا چل رہا ہے. تو اس میں ایک بڑی کی چیز ہے, بار بار وہ آپ ڈفرینٹ کانسیپٹ, آپ بامبے اسٹاک ایکسچینج انڈیا کا یہ قصہ ہے, تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یار کہ جب بھی مارکیٹ مندی مطلب ڈپریسیشن کی طرف جاتی ہے تو لوگ بائی کرتے ہیں, اور جب چیزیں چڑھنا شروع ہوتی ہیں تو لوگ چیزوں کو بیچتے ہیں, پروفٹس نکالتے ہیں. سو دس از اے ویری پنچ سمپل رول سمجھانے کا کہ کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ, بینگ آپٹمسٹک, پازیٹیو سوچ کے ساتھ اگر ہم یہ سوچ کے چلیں گے آگے آنے والے کچھ مہینوں کے اندر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, اکانومی اسٹرینتھن ہو جائے گی, چیزیں واپس رائٹ ٹریک پہ آئیں گی. تو اگر آج سلم چل رہا ہے, آج ڈپریسیشن چل رہی ہے, تو اپریسیشن بھی آنے والی ہے. دس از دا ٹائم ٹو بائی. obviously if somebody wants کہ کوئی کرائسس ہے, کوئی سچویشن اس طرح کی ہے کہ آپ کو کیش آؤٹ ہونا ہے, آپ کو پیسے چاہیے, obviously you can do it. but anybody who is an investor having funds in his pocket, اس کے پاس پیسے ہیں, تو وہ ضرور یہ ہائی ٹائم ہے بائی کرنے کا, اور اچھی چیز بائی کریں اور کمرشلز بائی کریں. نیو میٹرو سٹی گجر خان کی ہم بات کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی اس کے اندر 8 مرلہ اینڈ 14 مرلہ جو ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں ان کو بائی کریں. اوورسیز کے لیے اسپیشلی آئے تھے, لیکن اوورسیز بھی بائی کریں, اور جو اور بھی کوئی بائی کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور اس کو بائی کریں. بہت اچھے آپشنس ہیں پریمیم لوکیشنز کے ساتھ. اور کمرشل بائنگ, کمرشل کی بائنگ بار بار آپشنز نہیں آتے ہیں. کمرشل بائنگ, اچھی کمرشل بائنگ بہت مشکل سے ملتی ہے. جس کمرشل نے بننا ہو, جہاں پہ بینکس نے آنا ہو, جہاں پہ آفیسز نے آنا ہو, جہاں پہ برانڈز نے آنا ہو, بہت مشکل سے ملتے ہیں. سو دس از دا رائٹ ٹائم کہ کمرشلس کے اندر انویسٹ کریں, 8 اور 14 مرلہ کے اندر انویسٹ کریں, اور بھرپور فائدہ اٹھائیں آنے والے کچھ مہینوں کے اندر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو ضرور فالو کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, وہاں پر ٹائملی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں. I'll keep it short, ویڈیو ہے تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, لیکن اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک بہتر ویڈیو کے ساتھ. Until then, take care. اللہ حافظ.